السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں ہم بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، جن میں سب سے پہلا سوال ہمارے بھائی شعبان اختر نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ویڈیو میں سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ جیسے ہم یہ ویڈیو بنائے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے جو شروع میں سلام کیا ہے، تو اس سلام کا جواب دینا آپ کے لیے واجب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے، جب بھی آپ کے پاس سلام پہنچتا ہے، چاہے ٹیکسٹ کی صورت میں ہو، تحریر کی شکل میں ہو، یا پھر وائس ریکارڈنگ ہو، یا پھر ویڈیو ریکارڈنگ ہو، کسی بھی طرح سے سلام آپ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی دو کنڈیشن ہوتی ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ تک سلام آپ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پہنچا ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سلام آپ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پہنچا نہیں ہے بلکہ پبلکلی ہے۔ تو جو سلام آپ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ تک پہنچا ہے، مان لیجئے ہم نے کوئی آپ کے پرسنل نمبر پر یا پرسنل آئی ڈی پر ہم نے سلام کیا ہے، چاہے لکھ دیا ہے یا پھر ہم نے ویڈیو کی شکل میں آپ کو سلام کیا ہے، یا پھر تحریر اعتبار سے وائس ریکارڈنگ کے ذریعے آپ تک سلام پہنچایا ہے، ڈائریکٹ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، آپ مخصوص فرد کو مخاطب کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے سلام کا جواب دینا فوراً واجب ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو جو پہنچا ہے یہ آپ کو ٹارگٹ بناتے ہوئے نہیں، کسی مخصوص فرد کو ٹارگٹ بناتے ہوئے نہیں ہے بلکہ پبلکلی ہے، عمومی ہے، تو پھر ایسی صورت میں سلام کا جواب دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی پروگرام لائیو چل رہا ہے تو ایسی صورت میں سلام کا جواب دینا احتیاطاً بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ التمش بھائی نے کہتے ہیں، کیا شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو جو آپ کا امام ہے وہ امام راسخ العقیدہ، سچے اور پکے عقیدے والا، فقیہ ہو، عالم ہو، باعمل، اس کے اخلاق اچھے ہو، یعنی جو آدمی دینداری کے اعتبار سے جتنا زیادہ بڑا ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنا اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے افضل ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کہ جاہل ہے، دیندار نہیں ہے، اس کو قرأت بھی نہیں آتی ہے، نماز وغیرہ اس کو پتہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، تو بگڑے ہوئے آدمی کے پیچھے اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو دو کنڈیشن ہے، دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر اس کے عقیدے اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ وہ کفر میں داخل ہو چکا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز جائز نہیں، اور اگر اس کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں لیکن وہ کفر میں داخل نہیں ہوا ہے تو ایسے شخص کے پیچھے آپ کی نماز جائز تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے باقاعدہ نماز ادا کرنا مکروہ ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ کوئی بہتر اور اچھا عالم تلاش کرے جس کے پیچھے نماز پڑھ سکے۔ تو آپ نے جس شیعہ کے بارے میں سوال کیا ہے، اگر وہ شیعہ اس حد تک پہنچ چکا ہے اپنے عقیدے کو لے کر کہ وہ مان لیجئے قرآن کریم میں تحریف ہے اس بات کا قائل ہے، یا پھر یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبود ہے، یا یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے ہی نہیں، یا پھر یہ کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر حضرت علی کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو اس طرح کے جو عقیدے ہیں، یہ عقیدے ایسے ہیں جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر ایسے عقیدے رکھنے والا کوئی امام ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا پھر کوئی بھی ہو، اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پرانے پاسٹ والی جو باتیں ہوتی ہے وہ بھولتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو پرانی باتیں ہوتی ہے وہ مجھ کو بھلائی نہیں جاتی، جب سوچنے بیٹھ جاتا ہوں تو جتنا زیادہ بھولنے کی کوشش کرتا ہوں اتنے زیادہ وہ خیالات آتے چلے جاتے ہیں۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا حل بتلائیں، پلیز میری زندگی بہت زیادہ ختم ہو چکی ہے۔ بہرحال آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو میری باتیں ہیں، پرانے جو یادداشتیں ہیں وہ بھلائی نہیں جاتی، وہ یادداشتیں مجھ کو پریشان کر دیتی ہے، میں یادوں میں گھرا رہتا ہوں، میری زندگی جہنم ہو چکی ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو یادیں ہوتی ہیں، یادیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، خاص طور پر انسان
کی عمر جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جب قدم بڑھاتا ہے تو جو اس کی یادیں ہوتی ہیں وہ زیادہ بھڑکنے لگتی ہے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہ کروں، اپنی جو یادیں ہوگی زندگی کے بہترین اور خوشگوار یادیں بنا لوں تاکہ بڑھاپے میں میرا اچھا سہارا بنے۔ اس کی وجہ سے آدمی گناہ کو چھوڑ دے، گندے اور غلط کاموں سے پرہیز کرنے لگے، تو جتنی غلط چیزیں اور جتنے غلط کام وہ زندگی میں کرتے رہے گا وہ سب اس کی یادیں بن جائے گی اور بعد میں چل کر کے اس کو ٹارچر کرے گی، پریشان کرے گی۔ تو جو پرانی یادیں ہوتی ہے ان یادوں کا بھلا دینا، اور خاص طور پر ایسی یادیں جو بری ہوتی ہیں، وہ بری کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، آپ کی صحت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے یا پھر فائنینشیل اعتبار سے ہو سکتی ہے یا کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، تو جو بری یادیں ہوتی ہے ان یادوں کو بھلا دینا آج آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی پرانی بات آپ کو یاد آ جاتی ہے، کوئی پرانا گناہ آپ کو یاد آ جاتا ہے، پاسٹ میں آپ نے کسی کا دل دکھایا تھا وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے، پاسٹ میں آپ نے روزے چھوڑ دیے تھے یہ آپ کو یاد آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، کفارہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے تو استغفر اللہ کرے، صلاۃ التوبہ ادا کر لے۔ کسی کا دل آپ نے دکھایا تھا 10 سال پہلے، آج آپ کو یاد آ چکا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ 20 سال پہلے آپ نے کسی کا مال ضبط کر لیا تھا، چھین لیا تھا، اس کے اوپر آپ نے ظلم کیا تھا، تو آج آپ جب وہ یاد آ چکی ہے تو فوراً اس کا حق اس کو دے دے۔ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو غلط یاد تھی وہ یادداشت آپ سے محو ہو جائے گی، بھول جائے گی، اور پھر اس کی جگہ اچھی یاد آپ کی بن جائے گی۔ بہرحال جو پرانی یادیں ہوتی ہیں ان کو بھلانا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ نے پرانی یادوں کو، خاص طور پر بری یادوں کو، آپ کے ساتھ ہونے والے برے حادثات کو آپ نے بھلایا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کے صحت پر منفی اثرات پڑیں گے۔ اس کی وجہ سے آدمی ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو بیزی کر لیں، زیادہ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو کسی کام کی طرف متوجہ کریں۔ جب آپ کا ایک کام ختم ہو جائے گا دوسرے کام کی طرف آپ اپنے آپ کو موڑ لیں، خالی بیٹھے نہ رہے۔ کثرت سے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بنائے رکھے، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے رہے۔ اگلے بہت سارے سوالات ہمارے ایک صاحب نے کیا ہے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے رونا آ جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز تو بالکل درست ہو جائے گی۔ نماز کے اندر آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جنت اور جہنم کے خوف سے اور اس کے شوق کی وجہ سے، تو یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ احتیاطاً سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ احتیاطاً بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نادانی کی وجہ سے سجدہ کر لیا ہے تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات بھی نہیں ہے۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ پیلیا جھڑوانا کیسا ہے؟ پیلا جھڑوانا کیسا ہے؟ شاید آپ کا اشارہ جانڈس کی طرف ہے۔ وہ جو پیلا بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھوک نہیں لگتی ہے، اس کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، پیلیا، اگر آپ کا اس کی طرف اشارہ ہے تو دیکھیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لوگ اس کو جھاڑتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان طریقوں کے اندر کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں، صحیح عقیدے والے کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، برے عقیدے والے کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، کفار کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں جو ان کو دیوی دیوتاؤں کے سامنے بیٹھا کر جھڑواتے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآنی عملیات کا آپ نے استعمال کیا ہے یا پھر کوئی دوائی ہوتی ہے ان دوائی کا استعمال کیا ہے، جھاڑ پھونک کی ہے جو شرک اور کفر سے خارج تھی، خالص ایمانی عقائد کے اوپر مشتمل تھی، تو پھر ایسی صورت میں جھڑوانا بھی درست ہے۔ چوتھا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر ہم ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں پر بی پی، شوگر وغیرہ، ویٹ وغیرہ چیک کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر جتنی بھی چیکنگز ہوتی ہے وہاں پر لیڈیز ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے ہاتھ وغیرہ ہم پر ٹچ ہو جاتے ہیں تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ یہ تو مجبوری والی چیزیں ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ میل ہے تو کسی میل ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ فیمیل ہے تو کسی فیمیل ڈاکٹر سے رجوع کریں، لیکن اگر میل کو میل نہیں مل رہا ہے، فیمیل کو فیمیل نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے میل کا فیمیل کے پاس جانا اور فیمیل کا میل کے پاس جانا، اور بقدر ضرورت ہی ان کے پاس بیٹھنا، بقدر ضرورت ہی ڈاکٹر کا اپنے مریض کو ہاتھ لگانا جائز ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ پانچواں سوال آپ کا یہ ہے کہ سفر میں
شدید مجبوری کی وجہ سے نماز وغیرہ قضا ہونے کا خطرہ ہو تو دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا کیسا ہے؟ مطلب آپ جمع بین الصلاتین کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک چیز اچھی طرح سمجھ لے کہ نماز اپنے اوقات کے ساتھ فرض ہے۔ جب بھی کسی نماز کا وقت ہوتا ہے اسی وقت میں اس نماز کا ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے سفر کی حالت میں ہو، حضر میں ہو، گھر پر ہو، کہیں پر بھی ہو۔ ان میں کسی بھی قسم کی تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عصر کے وقت میں آپ نے مغرب پڑھ لی ایڈوانس میں، یا پھر مغرب کے وقت میں آپ نے پاسٹ والی عصر پڑھ لی، یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر آپ سفر وغیرہ کی وجہ سے ایک ترکیب اپنا لیں، مان لیجئے عصر کی نماز ابھی تک آپ نے پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے لیے 5 منٹ باقی ہے، عصر کا وقت ابھی تک 5 منٹ باقی ہے، اور 5 منٹ کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، تو آپ کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ عصر کی نماز اس کے آخر وقت میں پڑھ لے اور مغرب کی نماز اس کے اسٹارٹنگ ٹائم میں پڑھ لے، یہ جائز ہے۔ لیکن باقاعدہ عصر کے وقت میں مغرب کو پڑھ لینا یا پھر عصر کے وقت میں ظہر کو پڑھ لینا اور آدھا سمجھ لینا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگلا سوال انمول خان نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، اگر ہاتھ پہ آئل لگا ہوا ہو اور اس ہاتھ سے ناپاک خشک کپڑے کو پکڑ لیا جائے تو کیا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر آپ کے ہاتھ میں اتنا زیادہ آئل لگا ہوا ہے کہ اس آئل کی وجہ سے اس کپڑے کی نجاست تر ہو گئی اور وہ نجاست آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تب کہیں جا کر کے ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں۔ بس اتنے ہی سوالات تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، خاص طور پر ایسے بھی سوالات ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے، ان کی اسٹڈی کرنا پڑتی ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں ہم ان کے جوابات تحریر کرتے ہیں یا پھر ویڈیو بناتے ہیں۔ تو ابھی تک جن لوگوں کے سوالات نہیں ملے ہیں وہ انتظار کریں، انشاءاللہ جیسے ہمیں علم حاصل ہو جائے گا اس کی اطلاع آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔